اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام، آیت نمبر 91۔ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ اور انہوں نے ہرگز اللہ کی قدر نہ پہچانی جیسا کہ اس کا حق تھا جب انہوں نے کہا کہ نہیں اتاری ہے اللہ نے کسی بھی انسان پر کوئی بھی چیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے کہ پھر کس نے اتاری تھی وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو خود نور، روشنی تھی اور لوگوں کے لیے ہدایت بھی تھی۔ تم نے اسے ورق کر دیا ہے، اس کے احکام میں سے کچھ کو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپا کر رکھتے ہو، اور تمہیں سکھائی گئی تھیں تورات کے ذریعے سے وہ سب باتیں جو تم جانتے نہیں تھے، اور نہ تمہارے آباء و اجداد۔ کہیے یہ سب نازل کیا تھا اللہ نے، پھر ان کو چھوڑ دیجئے کہ یہ اپنی کج بحثیوں کے اندر کھیلتے رہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور مجاہد کہتے ہیں کہ یہ آیت کفار قریش کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کا بطور مبالغہ انکار کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ یعنی کہ انہوں نے ایکسٹریم کے اوپر جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انکار کیا، تو ہر ایک یعنی اللہ تعالیٰ کے خلاف ایسی انہوں نے جرت کی انتہا کر دی کہ انبیاء کے مبعوث ہونے اور رسول کے آنے کا بالکل انکار کر دیا۔ اور بعض دوسروں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ تو ایسی صورت میں یہ آیت مدنی ہوگی، جو کہ مکی آیتوں کے درمیان میں رکھی گئی۔ یہ دونوں ہی قول جو ہیں ان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کا جو الزام ہے اس کا جواب بصورت سوال دیا ہے کہ اے میرے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح کہ وہ جو تورات تھی جو موسیٰ پر نازل ہوئی اور جو لوگوں کے لیے نور، ہدایت اور حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے والی کتاب تھی، اسے پھر کس نے اتارا تھا؟ وہ تورات جسے یہود اپنی خواہش کے مطابق ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ کر کچھ ظاہر کرتے ہیں اور جو ان کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتا اس کو چھپا لیتے ہیں۔ سو یہود جو تھے وہ تو تورات سے خوب دنیا کمانے کا کام لیتے تھے اور اپنی مرضی کے احکامات اس میں سے نکالتے تھے۔ سو پہلے قول کے مطابق یہ جو الزامی جواب ہے یہ اس لیے بھی صحیح ہو جاتا ہے کیونکہ عرب کے لوگ یہود کے ذریعے تورات کی باتیں سن کر ان کا اعتراف کرتے تھے اور اس کی تصدیق بھی کرتے تھے۔ تو یہاں پر آپ اگر سمجھیں کہ یہ عرب کو کہا جا رہا ہے تو وہاں کے جو مشرکین ہیں ان کو کہا جا رہا ہے، تو ان کو پھر یہود کی بات جو ہے اس کے بارے میں، جس چیز کے اوپر وہ آلریڈی ایمان بھی لاتے تھے اور خوب اس کو سمجھتے تھے کہ ہاں جی یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ان کی بات مانتے تھے اور ان کو بڑے بڑے علماء سمجھتے تھے، ان کو بڑا پہنچا ہوا سمجھتے تھے، تو ان کا بھی یہ جواب دیا جا رہا ہے۔ اور دوسرے قول کے مطابق جواب واضح ہے کہ یہود موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور تورات کے اللہ کی کتاب ہونے پر پورا ایمان رکھتے تھے، بلیو کرتے تھے، وہ اپنا رسول مانتے تھے ان کو۔ سو مت سو کہ کئی ایک تو جو تورات ہے اس کو ایسے تابوت کے اندر رکھا ہوتا تھا، ایسے سیکیور کر کے رکھا ہوا ہوتا تھا اور اپنی خواہشات کے مطابق اس میں تحریف کر لیتے تھے، یعنی عوام الناس کو وہ پڑھنے نہیں دیتے تھے۔ یہ چیز بتا کر اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ نے کچھ اتارا ہی نہیں ہے، تو پھر تورات کے اوپر کیسے تم ایمان لے کے آتے ہو؟ تورات جو پڑھی جاتی ہے اس کو تو تم خود بلیو کرتے ہو کہ اس میں ہدایت ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جس نے بات نہیں ماننی ہوتی اس کی اپنی بات میں کانٹرڈکشن ہوتی ہے، اس کی اپنی بات کے اندر جو ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، اس کے آگے کچھ پیچھے کچھ ہوتا ہے اور کوئی بات کی لاجک نہیں بنتی، کوئی سمجھ نہیں بنتی۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ان کو ایک سوال کے ذریعے سے جو ہے وہ کانٹرڈکٹ کر کے اور
ان کا جواب دیا ہے۔